الرحيم. دعوته صلى الله عليه وسلم لعبد بن حاتم رضي الله عنه. وقد احمد عن ابن حاتم قال: لما بلغني خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهت خروجه كراهية شديدة، فخرجت حتى وقعت ناحية الروم، وفي رواية حتى قدمت على قيصر. قال: فكرهت مكاني ذلك أشد من كراهة لخروجه. قال: قلت: والله لو أتيت هذا الرجل فإن كان كاذبا لم يضرني، وإن كان صادقا علمت. قال: فقدمت فأتيته، فلما قدمت قال الناس: عدي بن حاتم. قال: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا عدي بن حاتم، أسلم تسلم. ثلاثا. قال: قلت: إني على دين. قال: أنا أعلم بدينك منك. وقلت: أنت أعلم بديني مني. قال: نعم. ألست من الركوسية وأنت تأكل من باع قومك؟ قلت: بلى. قال: هذا لا يحل لك في دينك؟ قال: نعم. فلم يعد أن قالها فتواضعت لها. قال: أما إني أعلم الذي يمنعك من الإسلام. تقول: إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة لهم وقد رمتهم العرب. أتعرف الحيلة؟ قلت: لم أرها وقد سمعت بها. قال: فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الزعيم من الحيرة حتى تطر بالبيت في غير جوار أحد، ولا يفتحن كنوز كسرى بن هرمز. قال: قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: نعم، كسرى بن هرمز. ولا يبذلن المال حتى لا يقبله أحد. قال: عند ابن حاتم: فهذه الزعينة تأتي من الحيرة وتطوف بالبيت في غير جوار. ولقد كنت في من فتح كنوز كسرى والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها كذا في البداية. وأخرج البغوي أيضا في معجمه بمعناه كما في الإصابة. میرا عزیز دوستو، امت نے دعوت کے فریضے کو فریضہ سمجھا نہیں. اگر یہ امت اس فریضے پر نماز کی طرح مجتمع ہوتی اور اس کو فرض کفایہ سمجھ کر نہ چھوڑتی تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ امت میں انسداد نہ ہوتا. یہ کہ دعوت کا خاصہ ہے کہ دعوت کی عمومیت اسلام میں آنے کا راستہ کھولتی ہے، نکلنے کا راستہ بند کر دیتی ہے. لیکن اسلام صرف داخلہ ہے. اسلام میں اسلام سے خروج کا کوئی راستہ نہیں ہے. لا مخرج من اسلام قدر الاسلام. یہ دعوت کی خاصیت ہے کہ دعوت کی عمومیت نے اسلام میں آمد کے راستے کو کشادہ کیا تھا اور نکلنے کا راستہ انتہائی مشکل ہوتا تھا. دعوت چھوٹ گئی تو اسلام سے نکلنے کا راستہ کشادہ ہو گیا اور اسلام میں داخلے کا راستہ مشکل ہو گیا. اب مجموعہ مرتد ہوتا ہے، افراد داخل ہوتے ہیں. مجموعہ مرتد ہوتا ہے، افراد داخل. اس زمانے میں مجموعہ اسلام میں داخل ہوتا تھا، افراد کا بھی امتداد مشکل ہوتا تھا. اگر کوئی ایک فرد کہیں مرتد ہو جاتا تو سارے مسلمان سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ مسلمان کیوں مرتد ہوا. ایک آدمی تمہیں زمانے مرتد ہوا اور تمہوں نے فرمایا تم نے اس کو توبہ پر آمدہ کیوں نہیں کیا اور تم نے اس کو گھی کی روٹیاں اور سپری روٹیاں پراٹھے کیوں نہیں کھلائے کہ وہ اسلام پر باقی رہتا. یہ فرمایا اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک مسلمان کا مرتد ہونا کسی کافر کی کوشش نہیں ہے. ایک مسلمان کا مرتد ہونا مسلمان کی اپنی غفلت ہے. آپ سوچیے، آپ کو کوئی قافلے گزر رہا ہو اور آپ کے قافلے کا ایک کمزور آدمی آپ کے قافلے سے بچھڑ جائے تو سارا قافلہ متاثر ہوگا. آپ کے قافلے کا آدمی قافلے سے غائب ہو جائے یا قافلے کا آدمی بچھڑ جائے تو سارا قافلہ متاثر ہوگا. آپ سوچیے، اگر مسلمانوں کی مجموعے سے ایک فرد مرتد ہو جائے تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو
اس کے لیے اس طرح فکر مند ہونا چاہیے جس طرح کسی قافلے میں سے ایک آدمی پیچھے رہ جائے. تم نے اس کو چیکیں روٹیاں کیوں نہ کھلائی, تم نے اس کے اکرام کیوں نہ کیا؟ یعنی مقصد یہ حضرت کا کہ ایک مسلمان کا مرتد ہونا کافی کی کوشش نہیں ہے, ایک مسلمان کا مرتد ہونا مسلمانوں کی غفلت ہے. آپ نے عرض کیا کہ دعوت کی خاصیت ہے کہ دعوت کی عمومیت وہ اول اسلام سے نکل بھی جا کرتی ہے. اور اگر کوئی شخص اسلام سے وحشت کر کے, کوئی غیر اسلام سے وحشت کر کے اگر اسلام کا علاقہ چھوڑ کر بھاگ بھی جائے تو اس کو اپنا یہاں سے بھاگنا زیادہ برا لگتا تھا اسلام کے مقابلے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اسلام سے اتنی نفرت نہیں تھی جتنا مجھے اپنی جگہ چھوڑ کر یہاں آنا مجھے برا لگا. یہ کیوں میں چھوڑ کر آیا؟ میں نے اپنا وطن کیوں چھوڑا؟ مسلمانی کی وجہ سے. ایک کافر کو اسلام کو چھوڑ کر بھاگنا یہ زیادہ برا لگتا تھا اسلام کے مقابلے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ دعوت کی عمومیت کی وجہ سے ایک غیر کا اسلام کو چھوڑ کر بھاگنا زیادہ برا لگتا تھا اسلام کو قبول کرنے سے. دیکھو عدی بن حاتم کے ساتھ کیا ہوا. عدی بن حاتم یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ عدی بن حاتم اسلام لائے. انہوں نے ایک سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور عجیب سوال کیا. سوال ہی کیا تھا انہوں نے کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں الزام دیا ہے کہ ہم نے اللہ کے غیر کو رب بنایا ہوا تھا, حالانکہ ہم نے اللہ کے غیر کو رب کبھی نہیں بنایا. تو آخر اللہ نے الزام قرآن میں کیوں دیا؟ ارے علی بن حاتم یہ بتاؤ, یہ تمہارے قوم اور پادری اور تمہارے علماء اور مشائخ, تمہارے احبار اور مان حلال کو حرام, حرام کو حلال کرتے تھے, تم ان کی بات مانتے تھے؟ بہت سخت بات, بڑی سخت بات. علی بن حاتم نے کہا ہاں یا رسول اللہ, ہم ان کی بات مانا کرتے تھے. وہ حرام کو حلال کر دیا کرتے تھے اور حلال کو حرام کر دیا کرتے, ہم ان کی بات مانا کرتے تھے. آپ نے فرمایا اے علی, تب تو تم نے اپنے پادریوں کو اپنا رب بنایا ہوا تھا, باقی مقابلے صاف معلوم ہوتا ہے کہ صرف رب کو رب ماننا کافی نہیں ہے, بلکہ اس کی اطاعت کرنا اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے. اطاعت کرنا اس کے رب ہونے کا تقاضا ہے. ورنہ جو آدمی اللہ کے حکم کے مقابلے میں اللہ کے غیر کی بات مان رہا ہے, اس نے اللہ کے غیر کی عبادت کی اطاعت نہیں کی ہے صرف, بلکہ اس نے اللہ کے غیر کو رب کی جگہ دی ہوئی ہے. یا عدی بن حاتم کا صاف ہوتا ہے. تو یہ ہے عدی بن حاتم. فرماتے ہیں کہ جب مجھے خبر پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی یا آپ کے مدینہ منورہ کی طرف خروج کی, اور یہی زیادہ مناسب ہے کہ آپ کو آپ کی بعثت کی خبر نہ پہنچی, تو کہتے ہیں کہ مجھے آپ کی بعثت سے اور آپ کی نبوت سے اور اسلام سے مجھے سخت کراہیت, سخت نفرت مجھے اسلام سے ہوئی. یہاں تک کہ میں نے سوچا کہ مجھے یہ علاقہ چھوڑ کر یہاں سے روم چلا جانا چاہیے. کہتے ہیں میں روم چلا گیا اسلام سے بچنے کے لیے. یہاں روایت میں ہے کہ میں قیصر کے پاس چلا گیا, قیصر کے بادشاہ کے پاس. وہاں جا کر میرا دل گھبرایا, وہاں جا کر میرا دل گھبرایا کہ میں یہاں کیوں آیا. جتنی نفرت مجھے اسلام سے تھی اس سے زیادہ نفرت مجھے اس ملک میں آ کر ہوئی کہ میں بھاگ کر یہاں کیوں آیا. یہ بالکل میں کہتا ہوں کہ دعوت کا اثر ہے کہ ایک آدمی کے دل میں اسلام سے اتنی کراہیت کے باوجود بھی اسلام سے بھاگنا اس کو برا لگ رہا ہے. میرے دل جی نے کہا خدا کی قسم اگر اس آدمی کے پاس جاؤں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس,
اگر یہ جھوٹے ہیں تو میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اگر یہ جھوٹے ہیں میرا کوئی نقصان نہیں کریں گے. اور اگر یہ سچے ہیں تو مجھے معلوم ہو جائے گا, مجھے سچائی کا علم ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ میں آیا واپس, جب حالانکہ یہ روم چلے گئے تھے, مکہ چھوڑ کر روم چلے گئے تھے. کہتے ہیں کہ میں واپس آیا, میں آیا تو لوگوں میں شور ہو گیا, علی بن حاتم آ گئے, علی بن حاتم آ گئے. میں حاصل ہوا اور اے عدی اسلام لے آؤ, محفوظ ہو جاؤ گے. 3 مرتبہ آپ نے مجھے دعوت دی. میں نے کہا جی میں تو خود ایک دین پر ہوں, اسلامیت پر ہوں, میں تو خود ایک دین پر ہوں, میں آپ کے دین کیسے قبول کروں, میں آپ کا دین کیسے قبول کروں, میں تو خود ایک دین پر ہوں. آپ نے فرمایا اے عدی میں تمہارے دین کو تم سے زیادہ جانتا ہوں. تمہارے دین کو زیادہ جانتا ہوں, اس لیے مسلمان کو کفر سے پوری طرح باخبر رہنا چاہیے. صاحب فرمایا میں تمہارے دین کو تم زیادہ جانتا ہوں. تم کیا تم رکوسیہ میں سے نہیں ہو؟ رکوسیہ یہ یہودیت نصرانیت کے درمیان ایک نیا دین تھا جو لوگ اختیار کرتے تھے, اور تم اپنی قوم کی مال غنیمت کا چوتھائی حصہ تم کھاتے ہو, حالانکہ تمہارے دین میں حلال نہیں ہے. میں نے کہا یہ بات تو ہے. کہتے ہیں آپ نے میری ایسی کمزوری پکڑی کہ میں اس سے آگے کچھ کر نہیں سکا, اور میں نے آپ کے سامنے گردن جھکا دی. میں آپ کے سامنے گردن جھکا دی, میں نے توازن, میں نے آپ کے آگے گردن جھکا دی. یعنی میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کا. آپ نے فرمایا اے علی ہمیں معلوم ہے, ہم خود جانتے ہیں تمہیں اسلام لانے سے کسی نے روکا ہوا ہے. تم یہ کہتے ہو نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دین اگر حق ہوتا تو مالدار لوگ اور باحیثیت عہدیدار ان کے ساتھ ہوتے. ان کے ساتھ میں گرے پڑے کمزور قسم کے لوگ ہیں, ان کی کوئی طاقت نہیں, کوئی حیثیت نہیں, نہ یہ کوئی مالدار ہیں, نہ یہ کوئی عہدیدار ہیں. اور یہ بھی مزید کہ سارا عرب ایک تیر سے ان پر حملہ کر رہا ہے, وجہ کہ سب ان کے خلاف مجتمع ہیں. تمہیں حالات دیکھ کر تمہیں حالات کو دیکھ کر اسلام میں شک کر رہے ہو, اور تمہیں فقراء صحابہ کو دیکھ کر یہ تمہیں اسلام سے روکے ہوئے ہیں. آپ فرمایا کہ عدی کیا تم نے ہرا کا علاقہ دیکھا ہے؟ تم جانتے ہو ہرا کا علاقہ؟ عراق کا شہر ہے ہرا. میں نے کہا کہ نہیں, میں نے دیکھا تو نہیں ہے, لیکن وہاں کی تاریخ سنی ہے, بہت وہاں کے حالات سنے ہیں. میں قسم ذات عالی کی اس خدے میری جان ہے, اللہ تعالیٰ اس دین کو مکمل کر کے رہیں گے, یہاں تک کہ ایک پردہ نشین عورت بحیرہ سے چلے گی تنہا, اس کے ساتھ کوئی محافظ یا اس کے ساتھ اس کا کوئی امان کی کوئی انسان نہیں ہوگی, اور وہ بیت اللہ کا طواف کر کے واپس ہو جائے گی. اس کو اپنی عزت پر, اپنے مال پر, جان پر کوئی خطرہ نہیں. یعنی دین اور امن اتنا قائم ہو جائے گا کہ ایک عورت ہیرا سے چلے گی تنہا اور بیت اللہ کا طواف کر کے واپس ہو جائے گی بغیر کسی محافظ کے. فرمایا امن اتنا ہوگا. اور کس طرح کے خزانے فتح کیے جائیں گے. میں نے تعجب سے کہا حسین ہرمز کی بات کر رہا, میں ہاں حسین ہرمز, اس کے خزانے فتح کیے جائیں گے, اور مال اتنا ہوگا لوگوں کے پاس کہ کوئی مال قبول نہیں کرے گا. ہر آدمی مالدار ہوگا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے. حدیث کہتے ہیں کہ یہ زائنہ, یہ عورت جو بغیر کسی محافظ کے اتنا لمبا سفر کر کے واپس چلی گئی, یہ تو میں نے دیکھ لیا ہے.